السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے پیارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے روزے کو دیکھا سکوں مل گیا، تیرے روزے کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ پھر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، جس مالک کریم نے ہم گناہگاروں کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے مقدس گھر میں جمع کیا۔ خلاق عالم ہم سب کی حاضریوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر وقت وصال تک، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال انسان کرتا ہے، لیکن اس کے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے اعمال رب نے قبول فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے۔ نماز میں کھڑے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، حتیٰ کہ آپ حج اکبری کی طرف بھی چلے جائیں، رب کے گھر میں بھی چلے جائیں، حج کرنے کے لیے بھی چلے جائیں، ہاتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ لیں، یہ میرے مالک کی مرضی ہے، حاضری قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ سونے کی مرضی ہے۔ دعا تو یہی کرنی چاہیے نا کہ مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری تمام نیکیاں، ہمارے تمام اعمال اپنی مقدس بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ نیکی ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے مالک قبول فرما بھی رہا ہے یا ہماری نمازیں فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، پتہ نہیں مالک نے قبول بھی فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ تو بزرگان دین، علماء کرام، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، ایک عبادت ایسی ہے جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کریں گے تو رب آپ کی وہ عبادت قبول فرما لے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، شریعت کہتی ہے ریاکاری کے بغیر عبادت نہ، جو ریاکاری والی عبادت ہے وہ نہ کریں، لوگوں کو دکھانے والے کام نہ کریں، ورنہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کریں گے تو مالک قبول فرمائے گا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں مالک قبول فرماتا ہے، اگر رب کی رضا کے لیے کریں گے تو رب کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ عبادت، وہ نیکی کون سی ہے؟ اس نیکی کا نام ہے درود پاک پڑھنا۔ کون سی نیکی ہے؟ درود پاک پڑھنا ایسی نیکی ہے جو انسان دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے نا، مکھی یہ جہنم میں جائے گی، اور اس مکھی کا جہنم میں کام کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان، مثال دیتے ہیں، انسان کے جسم پر زخم ہونا تو سارا جسم چھوڑ کر مکھی اس جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں زخم ہو، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سارا جسم چھوڑ کر مکھی اس جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت
یہ جہنم میں جائے گی۔ اور اس مکھی کا جہنم میں کام کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان، مثال دیتے ہیں، انسان کے جسم پر زخم ہونا تو سارا جسم چھوڑ کر مکھی اس جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں زخم ہو، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سارا جسم چھوڑ کر مکھی اس جگہ پر بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا جو سی ہے، فرمایا شہد کی مکھی یہ جنت میں جائے گی۔ اور اس کی جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب یہ پھولوں پر بیٹھ کے رس چوستی ہے تو اپنے چھتے میں جا کر جب جمع کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر درود پاک پڑھتی ہے۔ ایمان والو مچل جاؤ گے۔ اگر مکھی درود پڑھے تو رب یہ گوارا نہیں کرتا یہ مکھی جنت سے باہر رہے، اور جو نبی پاک کے غلام درود پڑھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق درود پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے درود پڑھیں، بھلا وہ جنت میں کیوں نہ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس بندے نے ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ دن میں درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں درود پڑھتا ہی وہ ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے۔ تو یہ کس میں علامت پائی جاتی ہے؟ سنیوں میں پائی جاتی ہے۔ کن میں پائی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پائی جاتی ہے۔ تو میرا بھائی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ جنہ گڑتے انا میٹھا، اللہ اکبر، جتنا درود پڑھتے جائیں گے اللہ رب العالمین فضل فرماتا جائے گا، رنگ لگاتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ سنیں، بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ علاقے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا بدکار ہے، اس کو نا ہم نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، اس کے گناہ اتنے ہیں، ہم نے ان کو غسل بھی نہیں دینا، کفن بھی نہیں دینا، ایسے ہی پکڑنا ہے اور کسی جگہ پر پھینک کے آ جانا ہے، ایسے اٹھانا ہے اور کسی جگہ پر پھینک کے اس کو واپس آ جائیں گے، اس کو پھینک کر واپس آ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص ہے۔ جب علاقے والوں نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ علاقے والے کہتے ہیں یہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن میں بتاؤں یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، یہ بندہ میرا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو فتویٰ دینے میں بڑی جلدی کر دیتے ہیں، او بھائی اس بندے سے بچ جاؤ، یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، یہ بندہ بڑا بدکار ہے، یہ بندہ بڑا خطا کار ہے، بدکار ہے، یہ تو میرا مالک بہتر جانتا ہے۔ وہ مالک نمازوں والوں کو قبول فرما رہا ہے، جو جناب والا سادہ بندہ ہے اس کو قبول فرما رہا ہے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مالک کی بارگاہ میں کون بندہ قبول؟ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک و مولا، علاقے والے سارے لوگ جمع ہیں، یہ کہتے ہیں بندہ گناہ گار ہے، تو فرماتا ہے یہ میرا یار ہے، سونا ٹھیک ہے میں اس کو غسل بھی دیتا ہوں، کفن بھی دیتا ہوں، ذرا یہ تو محبت فرما دیں، یہ بتائیں گے آپ کا یار کیسے بنا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو بتائیں گے آپ کا یار بنا کیسے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ تورات پڑھتا تھا نا، ٹھیک ہے اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، ٹھیک ہے یہ رب کو ناراض کرتا ہوگا، لیکن کبھی کبھی تورات بھی کھولتا تھا۔ جب تورات کھولتا تھا، جس جگہ پر میرے حبیب کا نام آتا تھا نا، ادب کے ساتھ اس نام کو چومتا بھی تھا، آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود بھی پڑھتا تھا۔ اب یہ بتاؤ میں اس کے گناہ ویکھوں یا یار کا نام دیکھوں؟ تو سونا تے تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ۔ اللہ اکبر۔ تو سونا تیرا نام بھی سونا،
ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ, आजम एडा सोना माही जिन वेख के ठरदा सीना, मैं इसके गुनाह देखूं या यार का नाम देखूं। इतनी ताजीम उसने मेरे हबीब के नाम की ताजीम की है। और इलाके वालों को बातें करने दो, इलाके वालों का काम होता है बातें करना। अब अल्लाह का नबी उसको गुस्ल भी दे रहा है, कफन भी पहना रहा है और खुद अपने हाथों के साथ कब्र में उतार भी रहा है। अल्लाह अकबर। देखे ना, जिन लोगों ने, अगर बनी इसराइल की कौम का शख्स हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद पढ़े, रब उस बंदे को बख्श दे। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं सजनों, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आखिरी बात करता हूं, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मिस्र के एक बहुत बड़े आलमे दीन हुए गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए गुजरे हैं, जिनका नाम था मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली अलैहि रहमा। बहुत बड़े आलमे दीन थे, अल्लाह के कामिल वली थे। हर लम्हा रब की बारगाह में रोते थे, डरते थे, जो भी काम करते थे शरीयत के मुताबिक करते थे। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली, आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। ये 3 जिल्दों में है। ये किताब शुरू भी दुरूद पाक से होती है और ख़त्म भी दुरूद पाक पर होती है। आप फरमाते हैं इस किताब लिखने का मुझे शौक कैसे पैदा हुआ। अल्लाह के कामिल वली थे, बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलमे दीन थे। आप फरमाते हैं एक मरतबा मैं किसी काम के लिए घर से निकला और मेरा जंगल से गुजर हुआ। जब मेरा जंगल से गुजर हुआ तो मैंने देखा कि जोहर की नमाज का टाइम भी करीब हो रहा है। इतने में जोहर की नमाज का टाइम करीब हुआ और मैं पानी की तलाश में निकला कि जहाँ मुझे पानी मुयस्सर हो, मैं अपने काम के लिए बाद में जाऊँगा, पहले नमाज जोहर अदा करूँगा। आप फरमाते हैं जंगल में मैंने पानी की तलाश में निकलना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पर एक खुई है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा और वहाँ आप वज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली आप फरमाते हैं जब मैं खुई के करीब गया, आप लोग जानते होंगे कि जब खुई से लोग पानी निकालते थे, पानी निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक रस्सी की ज़रूरत होती है और दूसरी डोल की ज़रूरत होती है, कैन की ज़रूरत होती है। रस्सी के साथ कैन को खींचते हैं, डोल को खींचते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं कुएं के करीब गया तो मैं बड़ा परेशान हो गया, पानी कैसे बाहर निकालूं। ना ही कुएं के करीब कोई रस्सी है, ना ही कोई बर्तन है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं कुएं के करीब गया तो मैं बड़ा परेशान हो गया, पानी कैसे बाहर निकालूं। ना ही कुएं के करीब कोई रस्सी है, ना ही कोई बर्तन है जिसके साथ मैं पानी बाहर निकाल सकूं। आप फरमाते हैं काफ़ी देर मैं इंतज़ार करता रहा, किसी साहिब से पूछूं कोई चीज़ मुझे मिल गई तो मैं पानी बाहर निकाल लूं। आप फरमाते हैं इसी खश्म में मैं सोच रहा था, उस मकान के करीब एक कच्चा घर था और उस कच्चे मकान की छत पर 7 या 8 साल की बच्ची बैठी थी। वो मुझे देखकर ऊपर से बोलकर कहती है, बाबा जी काफ़ी देर के आप इधर खड़े हैं, खैर तो है, आपने कहाँ जाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली आप फरमाते हैं बेटा मैंने नमाज अदा करनी है और पानी के लिए खड़ा हूं कि पानी मुझे मिल जाए। वो बच्ची कहने लगी बाबा जी इस खुई से पानी आप निकाल नहीं लेते। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली फरमाते हैं बेटा किस चीज के साथ पानी निकालूं, खुई में ना ही कोई रस्सी है ना ही कोई बर्तन है, कैसे पानी निकालूं। वो बच्ची मुस्कुरा कर कहने लगी आपका नाम तो पूरे मिस्र में बजता है, आपसे खुई से पानी बाहर नहीं निकाला जा सकता, आप तो अल्लाह के इतने नेक बंदे, क्या आप मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली हैं। जी बेटा मैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली हूं। आपको कैसे पता। आपने फरमाया हमने आपके तज़किरे शाने बड़ी बड़ी दूर तक सुनी है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजुल्ली फरमाने लगे बेटा ठीक है आपने मेरा नाम सुना होगा, लेकिन पानी बाहर मैं तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि पानी बाहर निकालने के लिए ना रस्सी है ना बर्तन है, कैसे निकालूं। आपने ये वाकया अपनी किताब में भी लिखा है। आप फरमाते हैं वो बच्ची छत पर बैठी और मुस्कुरा कर कहने लगी ओ अल्लाह के नेक बंदे,
اگر آپ سے پانی باہر نہیں نکالا جا سکتا تو میں بتاؤں پانی باہر کیسے نکالنا ہے؟ میں آپ کو پانی باہر نکال کر دوں؟ محمد بن سلیمان الجزلیہ فرماتے ہیں میں مسکرایا بھی، اور بچی نے کیسا جواب دیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی باہر نکالیں۔ آپ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم، بچی نیچے بھی نہیں اتری، بچی چھت پر بیٹھ کے آگے بڑھی ہے، اور اس بچی نے کھوئی میں اپنی تھوک چھت پر بیٹھ کر ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا بچی کی تھوک کھوئی میں پہلے پہنچتی ہے یا پانی باہر پہلے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی تھوک کھوئی میں گئی اور پانی جوش مارتا ہوا باہر آ گیا، پانی باہر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا، اور میں نے بچی کو ہاتھ بھی باندھے اور میں نے کہا بیٹا آپ تھوڑی سی شفقت فرما دیں، نیچے آ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارے بچوں کے پاس موبائل آ گئے نا، ٹچ موبائل آ گئے، اور اتنا باپ کو چلانا نہیں آتا جتنا 2 سال کی بچی کو چلانا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا والد صاحب کو چلانا نہیں آتا جتنا ہمارے بچوں کو موبائل چلانا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا نیچے آئیں، میری بات سنیں۔ ٹھیک ہے بابا جی میں آ رہی ہوں۔ جب وہ بچی قریب آئی، اور محمد بن سلیمان الجزلی فرماتے ہیں کہ یہ کسی ڈانسر کی بیٹی تو نہیں نہ ہو سکتی، یہ تو اللہ کے کسی ولی کی بیٹی ہے، اور اس کی آنکھوں میں حیا، اس کے چہرے پر نور، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر ادب کے لیے جھکا ہوا ہے، پتہ ہے بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، سر بھی جھکایا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ عمل کون سا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی تھوک میں اتنی برکت رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا بابا جی اور عمل تو میں کو نہیں کرتی، بس میرے والدین نے یہی نصیحت کی ہے بیٹا دن ہو رات ہو جب بھی ٹائم ملے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھا کریں، حضور کی بارگاہ میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وضو کر کے، آنکھیں جھکا کے، نظریں بند کر کے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا، میدان محشر میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ لوگوں اگر ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں تو ہمارے بچے بھی ضرور اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں۔